ना, वो बड़ा अफसर एक दिन आ गया, तो लोग बड़े थोड़े से बैठे हुए थे। कहते हैं तुम्हारे लोग किधर है? कहते हैं जी सब बैठे हुए। कहता है क्यों, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कहता है जी आपको नहीं दिखाई दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। वो बात ये होती थी कि उसने लेना होता था काम। वो कहता है मैंने तो काम लेना है, तू काम दे, सही है या नहीं है। तो मैं ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज लोग थोड़े हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं, खुदावंद जो है वो फिर भी बरकत देता है। हम बहुत हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे बेटे, हमने एक हवाला पढ़ा, तो दूसरा हवाला जो है वो है मत्ती 11 बाब उसकी 28-3 आयत। मत्ती 11 बाब वो भी हम देखेंगे। और 30 आयत पढ़ेंगे। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो मजमून है, जैसे के ऊपर लिखा है, यह है हलीमी के ऊपर हम आज बात करेंगे कि खुदावंद यीशु के करीब जो हलीमी थी उससे हम क्या अखज़ करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो कोट किया ना, ये ज़बूर 37 में और उसकी जो है 11 तो उधर भी ज़बूर 37 उसमें भी ये ऐसे लिखा है कि हलीम जो है वो जमीन के वारिस होंगे। कुछ लोग हम जो कभी कभी सोचते हैं जमीन के वारिस होंगे, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो बात थी ज़बूर में भी, और जो उसने खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोट किया है कि ये बहुत दूर की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह का ये मतलब था कि जब बादशाही आएगी खुदावंद यीशु मसीह की, जो हलीम है, जो खुदा के लोग हैं, वो जो है वो जमीन पे रहेंगे और वो बादशाही करेंगे और वो जमीन के वारिस होंगे, क्योंकि दूसरे जो है वो नहीं ठहर सकेंगे जब खुदावंद की 1000 साला बादशाही आएगी। इसलिए खुदावंद ने ये बात जो कि अपने शिगिर्दों को ये बात जो थी समझाई, और उसने कहा कि तुम जमीन के वारिस होगे। मगर ठीक है, जो अच्छे लोग हैं अभी भी खुदावंद को ये नहीं है कि खुदावंद को बरकत नहीं देता, खुदावंद को बड़ी बरकत देता है। सो हलीमी जो है, आज हम हलीम पे बात करेंगे मेरे बच्चों अजीजों, क्योंकि हलीम जो लोग हैं हम उसको देखते हैं कि जो हलीम उसको कहते हैं जो बड़ा म्यूक होता है, जो बड़ा आराम से बात करता है, जो दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरकात रखता है। मगर हलीमी जो है ये बहुत गहरा भी एक खुदा का मैसेज है। हलीम वो होता है जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद को जिसने अपनी जिंदगी दे दी है और उसकी मर्जी जो है वो खुदावंद के ताबेदारी करता है। वो हर बात में खुदावंद के ऊपर ईमान रखता है, और वो तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, वो उस पर ही ईमान रखता है, और वो खुदावंद जो है उसको बरकत देता है। ये भी एक हलीमी है जो कि खुदावंद यही चाहता है। तो मेरे दिलों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो अभी हमने सारी मुबारकबाद ये पढ़ी है ना, ये कोई खुदावंद की कोई छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ा एक खुदावंद यीशु मसीह का गहरा भेद था जो कि वो अपने लोगों को ये समझाना चाहता था। क्योंकि दुनिया में जो बातें खुदावंद ने कही है वो उस वक्त भी दुनिया में ऐसे नहीं था। लोग हलीम नहीं थे, लोग जो थे वो जो दिल के गरीब नहीं थे, लोग जो थे वो पाक नहीं थे, लोग जो थे वो हमदर्द नहीं थे। वो लोग जो थे उस वक्त भी जो लोग थे वो उस
وقت بھی شیطان کی بھی بادشاہی تھی، خدا یسوع مسیح نے تو بادشاہی آ کے شروع کی نا، پھر خدا نے اس کے اوپر فتح حاصل کی، اور وہ جو فتح خدا نے یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ابھی دنیا میں ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ اس کی جو کام ہے خدا ان کا جو لڑائی کا کام شیطان کے ساتھ ہے، جب ہماری جنگ ہے نا بچوں یہ شیطان کے ساتھ ہے، ہم تو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، یہ جو لڑائی ہے یہ بالکل فضول ہے، مگر جو لڑائی صحیح ہے نا وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور خدا نے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اس کے اوپر فتح پا لی ہوئی ہے، خدا نے اس کو ہرا دیا ہے، اور اس نے ہمیں گر بھی بتا دیا ہے، اور اس نے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہم کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس کی بادشاہی کو کیسے ہم اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سو یہ جو کچھ اس مبارک باتیوں میں خدا نے کہا تھا نا، یہ بڑی بھید کی باتیں ہیں، جو لوگ ان کو اپنی زندگی میں لے لیں گے وہی شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہی خدا کی بادشاہی کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے اگر کوئی نسل انسانی کی تعریف اور تشریح معلوم کرنا چاہتا ہے تو جو کچھ مبارک بادیوں میں بیان کرتی ہیں ان کے الٹ اس کی صحیح تعریف اور تشریح ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو کسی نے کہی، مگر وہ دنیا میں ایسے نہیں، یہ اس کے الٹ ہی باتیں ہیں، کیونکہ جو خوبیاں مبارک بادیاں بیان کرتی ہیں اس کے الٹ صفات انسانی زندگی اور اس کے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان کا جو کردار، جو ہمارا کردار ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ بالکل الٹ ہے، ان مبارک بادیوں کی حساب سے بالکل فرق ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اپنے مشہور معروف پہاڑی وعظ میں جو کچھ فرمایا، ہمیں اس میں سے کچھ بھی اس جہاں میں نظر نہیں آتا، ہمیں اس جہاں میں کوئی بات اس میں نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر غربت دل کے جو غریب ہیں، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سخت قسم کا تکبر کرتے ہیں اپنے اوپر، وہ دل کے غریب نہیں ہیں، ماتم کرنے کی بجائے لوگ عیش و عشرت کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، سورس پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، مگر خدا ان کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ حلیمی کی بجائے حلیمی کی بجائے مغروری ہے، غرور ہے، اور راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے کی بجائے ہم لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ میں تو بڑا دولت مند ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رحم کی بجائے ظلم و ستم ہے، دل کی پکیدگی کی بجائے بگڑے تصورات، بگڑے خیالات ہیں۔ پکیدگی جو ہے وہ تو نام کی بھی نہیں رہ گیا، جو لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ صلح کرانے کی بجائے صلح کرانے کی بجائے لوگ جھگڑتے ہیں، اور برے سلوک کو قبول کرنے کی بجائے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پورے ہتھیار جمع کرتے ہیں کہ ہم ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری جو مہذب سوسائٹی اس قسم کی اخلاقی مواد پر مشتمل ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، یہ جو ابھی جو میں نے بتائی ہے نا باتیں، یہ ہمارا اخلاقی اس پہ یہ منحصر ہے، اس پہ یہ مشتمل ہے، اس میں یہ سما چکی ہے۔ ہماری جو ساری سوسائٹی جو ہے، تمام فضا اس سے ممور ہے، اور ہم اس میں سانس لیتے ہیں، اور یہ ہماری بتی میں پڑی ہوئی ہے۔ بلا شبہ تہذیب اور تعلیم اس میں تھوڑی سی نفاست پیدا کر سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اسے چھوٹ کی طاقت نہیں ہے۔ اس قسم کی زندگی کو معیاری بنانے کے لیے دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہو جو فلسفہ کی کتاب ہے، جو اپنا یہ کیا نام ہے، جو سائیکالوجی ہے، یہ ایسی بکس آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی زندگی جو ہے وہ بہتر بنے، معیاری زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تاہم یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہی وہ برائیاں ہیں
जो जिंदगी को हम सब के लिए एक तर्ज बना देती है। हमारे तमाम दुख, मेरे बच्चों, हमारे तमाम दुख, रंज और जिस्मानी तकलीफ बराए रास्त हमारे गुनाहों का नतीजा है। डायरेक्टली वो हमारे गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि जो हमारे दुख हैं, जो रंज हैं, जिस्मानी तकलीफें हैं, तकब्बर, खुद पसंदी, जूद, रंजी, बुरे तसव्वुरात, कीना और लालच, ये सब इन तमाम बीमारियों से जो इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, कहीं ज़्यादा दुख देने का सबब बनते हैं। ये जो बातें जो है ना, दुख होना, कीना रखना, दिल में बुग़्ज़ रखना, ये जो बीमार होते हैं ना, वो इनसे ये ज़्यादा तकलीफ देती हैं ये बातें, जिनके ऊपर तो हम गौर भी नहीं करते। इस किस्म की दुनिया में जब खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाद के अल्फाज सुनाई देते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, गोया ये आसमान से उतरे हैं। ये अल्फाज सच्चाई का खुलासा है। अपनी राय खुदावंद यीशु मसीह ने ये कोई अपनी राय नहीं दी थी, ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने कभी राय दी है, ना ये उसका कोई अंदाजा था, ना ही उसका कोई ये तजर्बा था, क्योंकि खुदावंद जो था वो जानता था और जानता है, उसको पता होता था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अकनून का दूसरा हिस्सा था, और वो जो बात भी करता था, ज़ाते इलाही का खुदावंद यीशु मसीह जो है ना, वो अकनून में दूसरे दर्जे पे था, और जो वो बात करता था खुदावंद यीशु मसीह बड़े इख्तियार से करता था। वो कोई मिसाल नहीं देता था या कोई ऐसी बात नहीं करता था जिसमें उसको पता होता था उसने क्या बात करनी है। मेरे दिलो, अभी हमने जो ये पढ़े हैं, अभी पढ़ा है हमने जो ये बोझ, अभी हम देखेंगे कि बोझ और आराम में क्या मतलब है, क्या फर्क है, क्योंकि ये दो मुतज़ाद चीजें हैं, बोझ और आराम। जब कोई इसने बोझ को उठाता है उसको आराम नहीं मिल सकता, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो बिल्कुल फर्क बात थी। मेरे दिलो, ये जो बोझ खुदावंद यीशु मसीह ने जिसके मुताबिक बात की थी ना, ये कोई बोझ जो था ये मादी बोझ नहीं था जो कि हम प्रैक्टिकली करते हैं, ये मादी बोझ नहीं था, ये सियासी दबाव या गुर्बत या सख्त काम पर मुश्तमिल नहीं था, ये इससे कहीं गहरा बोझ है जिसे अमीर गरीब दोनों महसूस करते हैं। ये ऐसा बोझ है जिससे दौलत या गुर्बत हमें कभी रिहाई नहीं दे सकते। इसको दौलत भी कुछ नहीं कर सकती और इसमें गुर्बत, क्योंकि दोनों पर ये जो बोझ है ये आता है। ये बोझ इंसान की कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा भारी है और आराम का मतलब महज इस बोझ से रिहाई है। ये बोझ हमारे कुछ करने से नहीं मिलता, बल्कि जब हम कुछ नहीं करते तो फिर ये मिलता है। मसीह की अपनी हलीमी मेरे दिल को आराम है, क्योंकि दुनिया में मसीह जो था वो इतना हलीम था। मूसा के लिए लिखा है कि वो बड़ा हलीम आदमी था, दुनिया में उसके जैसा कोई हलीम नहीं था। मगर जो मसीह की जो हलीमी है ना, जब हम उसमें जाते हैं तो उसकी हलीमी ही जो है वो आराम है। ये बातनी बोझ है मेरे दिलों, ये बातनी बोझ है और दिल और ज़हन पर हमला करता है और ये अंदर की तरफ से जिस्म को पहुंचता है। जो हम देखेंगे कि पहला जो बोझ है वो क्या है, तकब्बर है। सबसे पहले बोझ तकब्बर है, खुद परस्ती की ये एक भारी, जब खुद परस्ती होती है, जब हम अपने आप को आगे रखते हैं तो खुद परस्ती की मशक्कत हकीकत भारी बोझ है। हम सोचते हैं, कभी ऐसे होता है कि कभी देखते हैं कि जो कोई बात कहीं हो रही होती है ना, तो इंसान भड़क जाता है कि भाई वो हम मेरे खिलाफ तो वो हल्की बातें कर रहे थे, वो तो मेरे खिलाफ बातें हो रही थी। तो वो इंसान ये होता है कि वो इतना भड़कता है कि वो गुस्से में आ जाता है। मगर जो खुदा के लोग होते हैं वो ऐसे नहीं करते कि कोई हमारे लिए कोई हल्की बातें कर रहा है। जब तक हम अपने आप को, मेरे दिलों, जब तक हम अपने आप को देवता बनाए रखेंगे, लोग हमारे बुत की बेइज्जती करते रहेंगे। ये एक देवता, हम अपने आप को पूजते हैं ना,
جب انسان اپنی ہر گل میں وہ نہ لے جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، تو یہ ایک دیوتا بنا لیتا ہے انسان اپنے دل میں، اور ہمارے بت کی بےزتی ہوگی۔ اس صورت میں نفرت اور حقارت سے اپنی چھوٹی موٹی عزت کو محفوظ رکھنے کی سخت کوشش کرتے رہتے ہیں، ذہن کو کبھی بھی پرسکون نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم اس ماحول میں رہیں گے تو ہمیں کبھی سکون نہیں مل سکتا، اور جو ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے ہمارا بوجھ جو ہے نا قابل برداشت بنتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی لوگ اس بوجھ کو متواتر اٹھائے رکھتے ہیں، اور وہ متواتر اپنے خلاف کہی گئی بات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی نکتہ چینی کے باعث جوش میں آ جاتے ہیں، اور ایک خیالی بےعزتی میں غصے سے کھوتے ہیں، اور ان پر کسی اور کو ترجیح دی جائے، اگر ہمارے سے کسی اور کو ترجیح دی جائے تو ساری رات ہم سوتے نہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور میرے عزیز و خدا یسوع مسیح نے اس لیے اس نے کہا کہ یہ بہت برا جو ہے، یہ تکبر جو ہے نا، یہ انسان کو چین نہیں دینے دیتا، وہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی جو جس کے طرف خدا نے اشارہ کیا تھا وہ ہے اپنا نشو و نماش، یعنی کہ اپنی پرہیز کرنا، سانسیں کم تری میں رہنا، نمود و نمائش جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک کمزوری ہے۔ ہماری دنیا میں شاید ہی کوئی مرد یا عورت ہوگی جو اچھا ہونے کے تاثرات کے بغیر اپنی اصل حالت کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اس کو بڑا دکھانا نا، دل میں ہر وقت یہی خدشہ رہتا، بیدار رہتا ہے کہ کہیں اصل حقیقت معلوم نہ ہو جائے، اور ایک مہذب جو انسان ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے سے زیادہ مہذب یہاں دنیا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب وہ کسی کرنے میں تو بڑا مہذب ہے، تو وہ اسی میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی زیادہ اور مہذب بنا دے۔ ایک عالم ہے وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی اور زیادہ عالم نہ ہو، اور ایک دولت مند جو ہے وہ بھی اسی ڈگر میں رہتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس مجھ سے زیادہ اچھی گاڑی نہ ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا سٹیٹس اچھا ہو، اور وہ ایسے، اور جو غریب جو کیٹیگری جو وہ طبقہ ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے، وہ اپنے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ کمپٹیشن کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس سے انسان کو جو ہے کبھی آرام نہیں مل سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ ہم اس بوجھ سے، ان باتوں سے کیسے خلاصی پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں ہماری جو کشتی ہے وہ گوشت اور خون سے نہیں ہے، ہماری جو کشتی ہے، جو ہماری لڑائی ہے وہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شر کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں پہ رہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو یہ فضا ہے نا یہ بالکل خراب ہے، کیونکہ اس دنیا میں شیطان کا کنٹرول ہے۔ مسیح نے بھی کہا تھا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھے سے کیا کہا، مگر خدا نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، خدا نے ہمیں اپنا کلام دیا تھا کہ آپ اگر اس کا مقابلہ اس طرح کر سکتے ہو، نہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ جو یہودی تھے وہ بھی اسی طرح، ان کا تو خیال تھا کہ مسیح جو آیا ہے یہ ہمیں بادشاہی لے کے دے گا، یہ لوگوں کے خلاف ہوگا، مگر خدا کو تو پتا تھا کہ یہ ایسے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بادشاہی تو ان کے پاس پہلے نہیں تھی، مگر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے بابل کے سوریوں نے فتح کیا، بابلوں نے فتح کیا، فارسیوں نے فتح کیا، اسکندر اعظم نے فتح کیا، اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے جب تک جو قوم بھی گناہ میں آگے بڑھے گی، جو فیملی، جو زندگی بھی گناہ میں زیادہ بڑھے گی، دیکھو خدا جو ہے انصاف کرتا ہے، اور ایک حد ہوتی ہے گناہ کی۔ جب گناہ، کل ہم جب بیٹھے ہوئے تھے دعا میں تو یہی بات کر رہے تھے کہ ایک حد ہوتی ہے گناہ کی، جب ہم وہ حد کراس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر خدا کا غضب ہوتا ہے۔ وہ غضب جو ہوتا ہے نا، خدا نہ کرے کسی کے اوپر، کسی زندگی کے اوپر دیا، کسی قوم کے اوپر دیا، کسی ملک کے اوپر دیا۔ اس لیے ہمیں جو جنگ جو ہماری ہے نا، وہ میرے دلوں، وہ ہماری جو جنگ ہے وہ لوگوں سے نہیں ہے۔ ہم تو ایسے کبھی جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ ان کو پتا، خدا کلام ان کو بتاتا ہے کہ انسان تو بے ثبات ہے، اس کی وقت کچھ نہیں ہے،
اس کی کوئی اتنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں خدا کی نظر میں بڑی اس کی ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہم جو ہیں خدا کے جو لوگ ہیں وہ خدا نے ہمیں فرشتوں سے بھی زیادہ سراہا ہے. ہم فرشتوں کا بھی حساب کریں گے، انصاف کریں گے. دنیا کا انصاف خدا کے لوگ جو ہے وہ کریں گے. مگر یہ ہے کہ ہم ایسے ہی کریں گے اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو بڑا میوٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حلیم کرتے ہیں. دیکھو موسیٰ جو تھا وہ اتنا حلیم تھا کہ وہ خدا نے کہا کہ نہیں میں ان کو مار دوں گا، کہتا نہیں خدا یہ تیرے لوگ ہیں. وہ پیار کرتا تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس کا دشمن یا کسی نے اس کے کوئی خلاف ہے اس کو بھڑکائیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی جو ہے خدا ان کا کلام ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں، اگر لوگ ہمارے خلاف ہیں تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا یہ کلام کہتا ہے. خدا کرے کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین. دعا کریں گے. خدا سچا ہے، خدا تیرا کلام سچا ہے، خدا تو پاک ہے، تیرا نام پاک ہے. خدا تو چاہتا ہے کہ ہم پاک بنے، حلیم بنے، فروتن بنے، دل کے غریب بنے. مگر خدا جب تک تیرا پاک روح ہم میں کام نہیں کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا. خدا میری دعا ہے تمام بچوں کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے کہ خدا تو ہمیں حلیم بنا. پیارے خدا تو اپنے جیسا دل دے، موسیٰ جیسا دل دے، تاکہ خداوند ہم اپنے آپ کو حلیم بنائیں اور تجھ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے تمام کاموں میں تجھے ترجیح دیں. چاہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے پھر بھی ہم خداوند تجھ پر آسرا رکھیں، تجھ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ خداوند تجھ میں جتنی طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خداوند تو ہمیں سرفراز کرے گا اور تو ہماری مدد کرے گا. تمام جماعت کو برکت دے. یسوع کے پیارے اور مقدس نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں. ہم کلام برکت کلام کے برکت. ایک منٹ. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین.